السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ مسجد کے منتظمین کسی آدمی کو مسجد میں آنے سے روک سکتے ہیں؟ کسی وجہ سے کسی نمازی پر بین لگا سکتے ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق مسجد کے منتظمین جو ہے، انتظام کرنے والے جو ہیں، وہ تو خادم ہوتے ہیں، مالک تھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو منع کر دیں۔ تو شریعت کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ رب العزت کے گھر ہیں، اور یہ قابل عزت، قابل احترام ہے۔ اس لیے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر سے کسی کو روکا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے گھر سے روکنے والوں کی مذمت آئی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے مسجدوں سے روکتا ہو کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آج کے اس دور میں خصوصی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کا مینجمنٹ اور انتظامیہ اپنے مفادات کے پیش نظر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر بندش کر دیتے ہیں مسجد میں آنے کی، کہ فلاں صاحب مسجد میں نہیں آ سکتے، یا فلاں گروپ والے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ مساجد کو آج سیاست کا ایک پلیٹ فارم بنا کر اس میں الیکشن ہونا اور اس الیکشن کے اوپر غلط طریقے سے ووٹ لینا اور اپنی مرضی کے مطابق جس سے اپنے مزاج کو میل نہ کھاتا ہو اس کو مسجد کے اندر آنے سے بین کر دینا، یہ چل رہا ہے۔ اور اس کا تعلق صرف اور صرف اپنے مفادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں کہ جن کا مسجد میں آنا کبھی کبھی فتنے کا باعث بن جاتا ہے، ان کے بارے میں منع فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات دیکھتے جو آج کل عورتیں کر رہی ہے تو حضور روک دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے روک دیا ہو۔ ہاں، کچھ ایسے حالات ہیں کہ جس میں مسجد سے روکا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من اکل سوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، جو آدمی لہسن کھاوے یا پیاز کھاوے کچا جس سے بدبو آتی ہے، فرمایا کہ ہم سے دور رہے، ہماری مسجد سے دور رہے۔ ولیقعد فی بیتہ، اور اس کو چاہے کہ اپنے گھر میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگوں کو بقی کی طرف نکال لینا ثابت ہے جن سے بدبو آتی تھی، کیونکہ اس سے ایک
اجتماعی نقصان ہے، سارے لوگوں کو گھن ہوتی ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں ایسا ہو جو سب کو نقصان پہنچاتا ہو، ہر ایک کے ساتھ گالی گلوچ، لڑنا جھگڑنا کرتا ہو، تو اس بنیاد کے اوپر اس کو روکا جا سکتا ہے۔ باقی اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، یا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، یا اپنا کوئی انتقام لینے کے لیے کسی کو اس طرح سے مسجد سے بین کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کفار مکہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے روکتا ہو، یہ ان کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہے۔ اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے، آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی برائی ہے، اور خصوصاً ایسے ملکوں کے اندر جہاں پر مینجمنٹ کی زیادہ سنی جاتی ہے، وہ اپنے پاور کو استعمال کر کے کبھی تو اس طرح روک دیتے ہیں کہ مسجد میں آ نہیں سکتے، تو کبھی اس طرح سے روک دیتے ہیں کہ مسجد کے کسی معاملے میں بول نہیں سکتے۔ اللہ کے بندو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اپنی حکومت چلانا، اور ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کے گروپ کا آدمی یا ان کے ساتھ جس سے تعلقات ہے وہ اگر مسجد کا مال حرام طریقے سے کھاتا ہوگا پھر بھی اس کو نہیں روکیں گے، اور ایک سیدھا سادہ آدمی جو مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے اگر کوئی صحیح بات بتاتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی تمام نمازیوں کو نقصان پہنچاتا ہو یا نمازیوں کے لیے کسی چیز کی رکاوٹ ڈالتا ہو، ایسے آدمی کو روکا جا سکتا ہے۔ باقی یہ آدمی کے دل سے تعلق رکھتا ہے کہ دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ ہاں، ورنہ ہر ایک آدمی کسی کے بھی بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔